آج کل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ یزید کی تعریف کرتے ہیں، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، الیاذ باللہ۔ میں آپ کو صحیح احادیث سے، تاریخ کے مستند حوالہ جات سے بتاؤں گا اس کے کرتوت کیا ہیں۔ امام مسلم صحیح مسلم میں کتاب الحج کے اندر روایت کرتے ہیں، صحابی رسول سے روایتیں کہتے ہیں کہ یزید لعین نے جب مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، اس کے بعد مکہ مکرمہ گیا تو اس نے مکہ مکرمہ پر منجنیق سے پتھر پھینکے، جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کو آگ لگ گئی۔ میں صحیح مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں، کسی عام کتاب کا نہیں دے رہا ہوں، جو حدیث سے وابستہ ہے اس سے پوچھیں اس کا کیا درجہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے بعد یزید لعین جب تخت پر آیا تو یزید لعین کے تخت پر آنے کے بعد اکثر مسلمانوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر لیا۔ اہل مدینہ اور اہل مکہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر لیا۔ وجہ صرف ایک تھی، اعلیٰ اور علی رحمہ فتح رضویہ میں لکھا ہے اور تمام کتب اہل سنت میں یہ بات متفقہ طور پر لکھی ہوئی کہ تمام اہل سنت کے علماء کا، تمام علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اور مرتکب کبیرہ تھا۔ یزید وہ بدبخت انسان تھا کہ جو شراب سر عام پیتا تھا، یزید وہ بدبخت انسان تھا کہ بدکاری سر عام کرتا تھا۔ یہاں تک ایک نہیں بلکہ درجنوں کتب کے حوالے میں دے سکتا ہوں، ان میں لکھا ہوا کہ اتنا بدبخت انسان تھا کہ سوتیلی ماں بہن ان کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ ایک انسان کے اندر ایمان ہے اور دوسرا ایمان سے ہٹ کر انسانیت ہے، تو ایسا بدبخت انسان کہ جو شراب سر عام پیتا ہو، نماز کو اس نے چھوڑ دیا، اس کے حوالے نماز کو چھوڑ دیا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانے لگے اور جتنے کبائر تھے ان کو سر عام کرنے لگے، تو حضرت امام حسین نے، اہل مدینہ نے، صحابہ کرام نے، سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر لیا۔ تو آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لائے، پھر وہاں سے آپ کوفہ تشریف لائے۔ ادھر سے یزید لعین نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرانے کے بعد جب یزید کے پاس امام حسین کا سر مبارک لے جایا گیا تو علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، بڑی مستند کتاب ہے البدایہ والنہایہ، وہ فرماتے ہیں کہ یزید لعین کے سامنے جب امام حسین کا سر مبارک پڑا ہوا تھا تو ایک صحابی رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان نے دیکھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یزید لعین اپنی چھڑی کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، امام حسین کے ہونٹ مبارک کو کڑید رہا تھا، آپ کے دندان مبارک کو لگا رہا تھا۔ دو روایتیں ہیں، دونوں البدایہ والنہایہ کی ہیں کہ ایک میں اشعار پڑھ رہا تھا عام اور دوسری میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ آج اگر ہمارے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے میں ان کو بتاتا کہ دیکھو میں نے کس طرح تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یعنی بدر میں مشرکین جو قتل ہوئے تھے، بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کو میں بتاتا کہ تمہارا بدلہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو شہید کر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین کو شہید کر کے تمہارا میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ بتاؤ ذرا اپنے ایمان سے، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ مشرک کی اس طرح حمایت کرے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو اطاعت دے گا اس طرح؟ بڑی بات دیکھیں، وہاں ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، اس راہب نے کہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلاخر اس نے پوچھ لیا کیا مسئلہ ہے، اسے بتایا گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں اور یزید کی اس نے بیعت نہیں کی تو یزید نے اس کو شہید کرا دیا۔ تو جناب بڑے زور سے بولنے لگا، یزید کو لعن طعن کرنے لگا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر لیا۔ اللہ کی قسم ہمارے علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا پاؤں ہے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا وہاں ہم نے گرجا گھر بنا لیا۔ جس طرح تم بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہو، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کی ہر سال زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم عیسائی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے، گھوڑے کے قدموں کی زیارت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں،
اور تم نے نبی کے نواسے کو شہید کر لیا۔ اور ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس یہودی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ چونکہ کچھ دن وہاں پر سر مبارک تھا، اس نے یہ محفل رچائی، یزید لعین نے محفل لگا کر بڑا جشن منایا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس نے بڑا جشن منایا، ابن زیاد کو بڑا عہدہ دینے کا، بڑے انعامات دینے کا اعلان کیا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ میں نے جس مقصد کے لیے کیا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرنے کی صورت میں تمام لوگوں پر اس کا رعب بیٹھ جائے گا، سب لوگ اس سے ڈریں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ اس کے پاس تو دین تھا نہیں، ایمان تھا نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کفر کا فتویٰ لگایا، باقی تمام ائمہ کرام نے سب نے یزید لعین پر فاسق و فاجر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے۔ کسی بھی امام نے، کسی بڑے عالم نے اس کے بارے میں کوئی کلمہ خیر نہیں کہا۔ تو یزید لعین خوش ہوا، اس نے جشن منایا۔ جب اسے احساس ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھ گئی ہے، لوگ مجھ سے ڈر نہیں رہے بلکہ نفرت کر رہے ہیں مجھ سے، پھر اس نے ڈرامہ رچایا جو آج تک آپ دیکھ رہے ہیں، جو آج تک ہو رہا نہیں اس یزید کا کیا ہوا ہے، جناب یہ کرو وہ کرو۔ تو ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس یہودی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، غصے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ تم بڑے احسان فراموش ہو، تم اپنے نبی کی تعظیم نہیں کرتے۔ میں داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشتیں ہوں، 70 پشتیں گزر چکی ہیں، میں 70ویں پشتیں ہوں، اب تک داؤد علیہ السلام کے امتی میری تعظیم کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر لیا۔ جب سب نے لان تان کیا تو یزید ملعون نے ڈرامہ رچایا، وہی جو آج تک آپ دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے حرمین شریفین پر کنٹرول کرنے کے لیے سن 64 ہجری میں اس نے سب سے پہلے کہا کہ مدینہ منورہ جاؤ۔ اس نے لوگ تیار کرنا چاہے لیکن کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں کو بلایا اس نے۔ بالآخر ایک شخص جو کانا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا، جس کا نام تھا مسلم بن عقبہ، یہ شخص راضی ہوا۔ ایک روایت کے مطابق 20,000 کا لشکر دیا اور ایک کے مطابق 12,000 کا لشکر دیا۔ مسلم بن عقبہ بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ آیا۔ یزید کی ہدایت کے مطابق اس نے مدینہ منورہ میں اعلان کرایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر اندر یزید کی بیعت کر لو، صلح کر لو، تمہیں کچھ نہ ہوگا۔ تمام آل مدینہ نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یزید لعین ہے، فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، خلاف شریعت کام کرتا ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ جب بیعت سے انکار کیا، 3 دن کی مہلت دی، 3 دن ختم ہونے کے بعد پھر اس نے قتل عام کیا۔ 700 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے ان کو شہید کیا۔ صحابہ کرام اور صحابیات، تابعین، ٹوٹل جو اس نے شہید کیے تقریباً ان کی تعداد 10,000 کے قریب ہے، اور 10,000 کے قریب مرد خواتین جن کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اور اس بدبخت انسان نے تمام مستند کتب کے مطابق یزید نے حکم کیا تھا اگر نہ ہو تو پھر جنگ کرنی، جنگ کرنے کے بعد جب تمہیں فتح ہو جائے، مشیت الہی تھی، ان کو وقتی فتح ہو گئی، تو اس حکم کے مطابق 3 دن کے لیے مدینہ منورہ کی تمام اشیاء کو اس نے حلال کر لیا اپنے لیے۔ آل مدینہ کا مال لوٹا، ان کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ پاکیزہ مقدس خواتین ان کے ساتھ بدکاری کی۔ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، جبکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو آل مدینہ کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلائے جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ یزید نے جب یہ حرکت کی، آل مدینہ کو اذیت دی، امام حسین کو شہید کیا، تقریباً 3.5 سال اس کی حکومت بنتی ہے، 4 سال یا 3.5 سال، تقریباً 4 سال کی حکومت کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اب اس نے اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائی،
اس کے بعد تھوڑی عرصے کے بعد مر گیا، ہمیشہ کی لعنت اس کا توق بن گئی، تو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ہر قسم کا ظلم کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، تمام کتب تواریخ کے مطابق 3 دن مسجد نبوی علیہ صاحب السلام میں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت، نہ نماز، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان نے اپنے گھوڑے باندھے، گھوڑوں نے وہاں پیشاب کیا، ان نے وہاں بدکاریاں کی۔ ایسے ظالم تھے، کیا ایسے ظالم پر اللہ رسول کی لعنت نہ ہوگی؟ یقیناً لعنت ہے۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا، تو چونکہ جو لشکر کا بڑا تھا مسلم بن عقبہ، ٹائم زیادہ ہو رہا، میں مختصر کر رہا ہوں، مسلم بن عقبہ جب واپس آ رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف تو راستے میں مر گیا ہوں، تو چونکہ اس نے بے گناہ لوگ قتل کیے تھے، قریشی کو قتل کیا تھا، اس کی ماں نے کہا اس کے معاف کر دے، جب اس کو معاف نہیں کیا، قتل کر دیا قریشی جوان کو، اس کی ماں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی، تو مدینہ منورہ سے واپس آتے اس کو فالج ہوا، مر گیا مسلم بن عقبہ، اس کو دفنا کر آگے گئے، وہ چند افراد لے کر آئی، مسلم بن عقبہ جو تھا اس کی قبر کو کھودا، میرے بھائی اس سر کی طرف سے کھودا تو سر کی طرف ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا جو ناک کو چوس رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اماں اس کو چھوڑ دیں، اس پر اللہ کا عذاب مسلط ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے نظر مانی ہے، نظر پوری کروں گی، اس کو میں جلاؤں گی۔ کہا کہ چلو پاؤں کی طرف سے کھودو، پاؤں کی طرف سے کھودا تو دیکھا پاؤں کی طرف سے سانپ ہے، بڑا اژدہا ہے، اس کو چمٹا ہوا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اماں چھوڑ دے اس کو، اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ کہا نہیں، اس کو میں جلاؤں گی۔ اس پاک دامن عورت نے، پاک بی بی نے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے دعا کی یا اللہ تم جانتا ہے تیری وجہ سے اس ظالم پر میرا غصہ ہے، میری نظر پوری کر دے، میں اس کو جلانا چاہتی ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد آئی، سانپ کو چھڑی لگائی، فرشتہ تھا، اللہ کا عذاب تھا، وہ چلا گیا وہاں سے، اس کی لاش کو نکالا، جلا دیا۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ آئے، عبداللہ بن زبیر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، تو یزید لعین نے 1-2 دن نہیں 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ 64 دن 64 ڈے 64 دن مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور اپنی منجنی کے نصب کر کے بیت اللہ پر گولہ باری کی، بیت اللہ کو پتھر لگائے جس کی وجہ سے بیت اللہ جل گیا، اس کے پردے جل گئے، اس کی دیواریں جل گئیں۔ 64 دن مسلسل اس نے قتل عام کیا۔ جب 64واں دن مکمل ہوا تو ابن زبیر کو پتہ چلا کہ یزید لعین مر چکا ہے، کیونکہ اس نے کام ایسا کیا نا، میرے آقا نے فرما دیا جو اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائے اللہ اس کو اس طرح پگھلائے جس طرح نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ اب چند دنوں کے بعد یزید مر گیا۔ جب انہیں تصدیق کی پتہ چلا واقعی یزید مر چکا ہے، یزید واصل جہنم ہو چکا ہے، تو لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور عبداللہ بن زبیر نے اہل مکہ نے بڑی طاقت کے ساتھ حملہ کیا، ان حرامیوں کو بھگا دیا، وہاں سے ملعونوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت دیکھیں کہ جو لوگ یزید کے ساتھی تھے سب کا عبرتناک انجام ہوا۔